پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جسے اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ اب جب بھی اس کی بیوی امید سے ہوتی تھی، اس کے دل میں یہی امید جاگتی تھی کہ اس مرتبہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن پھر بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے یکے بعد دیگرے اللہ پاک نے اسے 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آج کل اتنی تکلیف یا اتنی پریشانی بیٹیوں والوں کو نہیں ہوتی جتنے ارد گرد والوں کو ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ان کی بیوی پھر امید سے ہو گئی۔ اب شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس مرتبہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ پیارے مسلمانوں، نیت والا جو کنسیپٹ ہے، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا عام زبان میں ہم کہیں کہ تمام اعمال، تمام ڈیڈز، تمام ایکشنز جتنے بھی ہیں وہ سب ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جس طرح کی نیت ہوتی ہے اسی طرح کا عمل رونما ہوتا ہے۔ تو اس شخص کی یہ نیت ہو گئی کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو میں طلاق دے دوں گا۔ اب آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ماڈرن سائنس اب اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ اس چیز کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، یعنی بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی نسبت باپ سے ہوتی ہے۔ یہ چیز عورتوں سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اب کچھ یوں ہوا کہ رات کو جب وہ شخص سویا تو اسے عجیب سا منظر نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی، اس نے دیکھا کہ حشر برپا ہو گیا، اعمال کا حساب کتاب ہوا اور اس شخص کے گناہ بڑھ گئے، جس کی وجہ سے اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب فرشتے اس شخص کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ جہنم کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس جہنم کے دروازے پر اس شخص کی ایک بیٹی کھڑی تھی۔ اب فرشتے تو اسے اندر لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اس بیٹی نے اپنے باپ کو اندر نہیں جانے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے اسے چھوڑا نہیں، بلکہ وہاں سے لے کر اسے دوسرے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب دوسرے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی وہاں کھڑی ہے، اور اسی طرح تیسرے پر گئے تو تیسری بیٹی۔ اسی طرح کرتے کرتے فرشتوں نے 6 دروازے گھوم لیے۔ جب 6 دروازے پورے ہو گئے تو اس شخص کو بھی ڈر لگ گیا کہ بھائی جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو اب میں کیا کروں گا کہ میری تو 6 بیٹیاں ہیں۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اسے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جہنم کا وہ منظر کیسا ہولناک ہوگا، وہ شخص کتنا پریشان ہوگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے حکم سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یہ عرض کی کہ یا اللہ پاک، مجھے 7ویں بھی بیٹی ہی عطا فرما دے۔ پیارے مسلمانوں، اس چیز کا اختیار صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے ریسنٹلی ایک بھائی ملے تھے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کی شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا، لیکن اولاد نہ ہونے پر بہت سے رشتہ دار ان سے بار بار پوچھ کر اور بار بار بہت سی باتیں کر کے انہیں اذیت پہنچاتے۔ ایک بات میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی فیکٹری لگاتے ہیں اور اس میں سے پروڈکٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان پٹ کے ساتھ ہی آؤٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے۔ ایک نئی روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، ایک نئے انسان نے پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اس انسان کا اپنا نصیب ہے، اللہ پاک کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے کہ کب وہ پیدا ہوگا، وہ کب فوت ہوگا، وہ اپنی پوری زندگی میں کیا کیا کھائے گا، کہاں کہاں رہے گا، اور اس کے ساتھ کون کون سے معاملات پیش آئیں گے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے شروع ہو جائے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے خود کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی جیسے ہی اللہ پاک کے حکم سے شادی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرما دیتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی شادیوں کو اتنا عرصہ گزرتا ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے اللہ پاک کا ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا کسی طرح کا کوئی بھی کنسرن نہیں بنتا، اور جس وقت حکم ہوتا ہے تو انسان کے تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تمام میڈیکل رپورٹ صحیح آ جاتی ہیں، تمام طرح کی جو خراب چیزیں تھیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بیٹیوں سے نوازتے ہیں۔ بیٹیوں والوں کے بارے میں کئی بشارتیں آئی ہیں جنت کی، اور یہ دنیا تو عارضی ہے بھائی، آج ہے کل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس
اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو شادی سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب گزشتہ ایک واقعہ سننے میں آیا کہ ایک شخص تھا، مسلمان بھائی تھا، اس کی ایک دن شادی ہوئی اور شادی کے اگلے دن ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس میں انسان کی کوئی مرضی چل ہی نہیں سکتی، انسان کا اختیار بہت ہی کم ہے، اتنا ہے جتنا اللہ پاک کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور جیسا ہمارے اللہ پاک نے چاہا ہے ویسے ہی بن کر رہیں، دوسروں کو ایذا مت دیں۔ آج آپ کے کچھ کہنے کی وجہ سے کسی شخص کے دل میں مایوسی آ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن آپ نے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، آمین ثم آمین۔